ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن کھڑے ہو کر تحیات پڑھ رہا ہے، جہاں تحیات پڑھنا ہے وہاں قرات کر رہا ہے، تو صورت تو دکھلائی دے رہی ہے نماز کی، لیکن اس کو شرعاً نماز نہیں کہیں گے، کچھ اور نام دیا جا سکتا۔ تو شکل تو دکھائی دے رہی ہے کہ نکاح ہم اجتماع میں کر رہے ہیں، اجتماع میں ہو رہا ہے، اس کی حقیقت کہ ہم اپنے گھر پر بھی یہ کوشش کریں گے کہ لڑکی والوں کا 1 روپیہ خرچہ نہ ہونے دیں گے۔ اگر یہ چیز ہوئی تو پھر یہ نکاح ہوا جو نکاح آپ کو، یہی سنت آپ کے لیے کل کہ میرا بیٹا تھا، میں نے اس بیٹے کو، دنیا بہہ رہی تھی لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے نبی نے اپنے اولاد کی نکاح کی جو تعلیم دی تھی اور ہم تک جو تعلیم پہنچی تھی، ہم نے اپنے نبی کی اس سنت کے مطابق ہم نے اپنے بچے کا نکاح کیا ہے، یہی عمل قبول ہو گیا تو یہ بچے کا نکاح کرنا ہی آپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے نکاح میں خرچہ صرف لڑکے والوں کے ذمے میں ہے۔ وہ جو بات آتی ہے نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا، آپ نے اپنے گھر سے نہیں دیا تھا، نکاح ہو گیا، رخصتی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علی تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ دیکھو تو ان کے پاس ایک زیرہ تھا، کہا بیچ کے آؤ، بیچنے کے لیے گئے، حضرت عثمان مل گئے، ایک صحابی مل گئے، انہوں نے کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو سمجھ گئے کہ اس کو اتنے میں کیا پیسہ ملے گا، بہت سارے پیسے لے کر کے آئے، جب پیسے لے کے آئے تو آپ سمجھ گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اپنی بیوی کے لیے یہ بھی خریدو، یہ بھی خریدو، یہ بھی خریدو، تو حضرت علی کا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے اور اس کا رواج ڈالنا چاہیے کہ ہم نکاح کو سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کو